السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 66۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں ایک دو ریڈرز کہہ رہے تھے کہ ناول بورنگ سا ہو گیا ہے، جلدی جلدی بدلہ کمپلیٹ کریں اور ناول اینڈ کریں، مطلب ایسا ہی کچھ تھا۔ تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں آپ سب سے کہ آپ کو ناول بورنگ لگ رہا ہے۔ میری بھی ایسی ہرگز کوشش نہیں تھی کہ میں ناول کو بور کر دوں۔ میری بھرپور کوشش تھی کہ ناول انٹرسٹنگ رہے آپ سب کے لیے، جیسے شروع میں تھا۔ اور پتہ نہیں اتنے ایپیسوڈ کیسے ہو گئے، میں خود بھی نہیں چاہتی تھی، یقین کریں۔ تو میں بس جتنی لانگ ایپیسوڈ روز کوشش کروں گی کہ کافی لانگ ایپیسوڈ دوں اور آگے 10-15 ایپیسوڈ میں ناول کمپلیٹ کر دوں، اور پھر 20 ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ لوگ پلیز، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو بورنگ لگ رہا ہوگا یا ناول یا جو بھی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گی اسے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے۔ تو فوراً سے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ریان شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد آئینے میں اپنا عکس دیکھے اپنا مکمل جائزہ لینے لگا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نام کا ہی سیٹ کیے، سفید چہرے پر سیاہ پرکشش داڑھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی، بقول ریان کے۔ مسکرا کر شیشے پر پھونک مارتے سائڈ دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رکا۔ میٹنگ پر تھوڑی جا رہا ہوں جو واچ پہنوں، خود سے بڑبڑائے۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچتے دیوار پر ٹنگے کلاک کو دیکھا، جہاں سوئی 7 کا ہندسہ عبور کرنے والی تھی، اور پھر بیڈ کی جانب مڑتے والیٹ، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھائے کمرے سے نکلا۔ امائل نے 8 بجے تک اس کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچنا تھا، جبکہ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ امائل شاور لے کر نکلی اور کمرے میں آتی چارپائی پر پڑے اس ڈریس کو دیکھا جو شام میں ریان اسے باہر سے ہی پکڑا گیا تھا۔ امائل اسے اس وقت انکار نہ کر سکی، لیکن اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا یہ ڈریس پہننے کو۔ تبھی وہ ہمیشہ کی طرح ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس وہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے بھی وہ اسپیشل ڈنر تھا، نہ کہ رومانٹک، جو یہ ڈریس پہنتی، یہ امائل کا خود سے کہنا تھا۔ امائل اپنے بالوں کو کھلا ہی چھوڑے ہمیشہ کی طرح کاجل لپسٹک لگائے اپنی اتنی سی تیاری پر ڈن کرتی چارپائی کی جانب اپنا بیگ اٹھانے کی غرض سے مڑی، لیکن نظر ڈریس پر پڑی تو رکی۔ وہ سیاہ فراک تھی، سمپل لیکن بے حد خوبصورت۔ اس کی خوبصورتی امائل کو کشمکش میں ڈال رہی تھی۔ اوپر سے دل میں آتا یہ خیال کہ اگر یہ ڈریس نہ پہنی تو ریان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ اب جس میں کمفرٹیبل ہوں گی وہیں پہنوں گی نا۔ کچھ منٹوں بعد وہ جھنجھلائی سی خود سے بڑبڑائی اور اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے نکلی تھی۔ دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے، امائل ملک وہی کرے گی جس میں وہ ایزی ہے۔ سکر کمرے میں ارد گرد ٹہلتا ساتھ چور نظروں سے یشمل کو بھی دیکھ رہا تھا، جو صوفے پر بیٹھی سائز میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ رہی تھی، چہرے پر عجیب سے تاثرات، ماتھا بھی شکن زدہ۔ سکر کمرے میں فضول ٹہلتا اس کے چہرے کے چڑھتے اترتے تمام تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے غیر محسوس انداز میں قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کے قریب پہنچے اس نے سر جھکائے اسے دیکھا جو مگن سی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو ہاں؟ وہ کتاب اس سے کھینچنے کے انداز میں لیتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کے اس غیر ارادائی طور پر کیے جانے والے عمل سے پہلے وہ گڑبڑائی، پھر اسے گھورا۔ واپس کرو سکر، یشمل اسے گھورتے ہوئے بولی، آواز قدرے بلند تھی۔ تو مجھ پر جادو کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سکر صفحات الٹ پلٹ کر کے دیکھتا بولا جہاں آیات لکھی ہوئی تھی، اور ان آیات کے ترجمے بھی، پر اگلے ہی لمحے یشمل اس سے وہ کتاب لے چکی تھی، لیکن اس انداز میں کہ اس کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جبکہ سکر نے بھی آرام سے وہ کتاب دے دی تھی۔ اس پر آیات لکھی تھی جن کی وہ ہرگز بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یشمل نے وہ کتاب سائڈ ڈریسنگ پر رکھی تھی۔ کچھ پوچھا ہے؟ بتاؤ، جادو کر کے مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ارادہ صرف اس سے گفتگو بڑھانے کا تھا۔
یشمل نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ میں نے یہ جادو تب نہیں کیا جب مجھے تمہاری چاہ تھی، اب کیا خاک کروں گی؟ اس کا یہ انداز، یہ الفاظ سکر کے تن بدن میں آگ ہی لگا گئے تھے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا کیونکہ بات ڈھکے چھپے الفاظوں میں ہرگز نہ تھی۔ تو کیا مطلب اب تمہیں میری چاہ نہیں؟ وہ دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر ٹکائے اس کے پاس جھکتے چباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آنکھوں میں شرارے سے چل رہے تھے۔ یشمل نے اس کی غصے سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی انگارہ آنکھوں میں۔ نہیں، وہ خود بھی تھوڑا آگے کو چہرہ کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، جس کی آنکھیں اب توہین زدہ تھی۔ وہ چند پل اسے غصے سے دیکھنے کے بعد پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے مڑا، لیکن اچانک مڑنے پر اپنے پیروں میں پہنی شوز یشمل کی زمین پر رکھے ننگے پاؤں سے ٹکرائی تھی۔ اس شوز کو اپنے نرم گلابی پیروں پر لگنے سے وہ کراہی۔ سکر نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی ٹانگ پر اس کے پیروں سے ہوتے لگاتار حملے پر وہ بوکھلایا۔ جان کر نہیں مارا تھا چڑیل عورت! اپنی ٹانگ پر دھڑا دھڑ اس کے حملے سے وہ اس کے پیروں کو پکڑے زور سے جھٹکتے بولا کہ اس کے پیر اس طرح جھٹکنے پر وہ ٹیبل سے لگے تھے۔ اس بار پہلے سے دگنی درد نے آن گھیرا تھا۔ وہ تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ سکر نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی، جبکہ اسے مسکراہٹ دبائے دیکھ یشمل کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تم نے جان بوجھ کر مارا ہے اب بھی؟ وہ درد کے باعث نم آنکھوں سے چلا کر بولتی، اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے دونوں پیروں سے اس قدر ظالم قسم کا اس کے پیٹ پر مارا کہ ایک بار سکر کو دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ اب کراہنے کی باری سکر کی تھی۔ سکر نے پیٹ پر ہاتھ رکھے قہر سے اسے دیکھا، جو اب مارنے کے بعد لب کچائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اپنی باری پر رونا مت! سکر اپنا پیٹ سہلا کر بولتے ہوئے جھکا اور اس کے دونوں پیروں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے سیدھا ہو کر اسے پیچھے کو گراتے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں پیروں کو مروڑا تھا۔ اس کی چیخ اس کمرے میں گونجی تھی۔ وہ اپنے پیر آزاد کروانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، پر سکر کی گرفت تھی، بھلا کیسے آزاد ہو سکتی تھی؟ سکر سے پنگا از ناٹ چنگا! وہ اس کے پیروں کو ڈھیلا چھوڑتے بولا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ مروڑتا کہ یشمل آگے کو ہوتی ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھائے پوری جان سے اس کی جانب اچھالا۔ وہ جو اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا فوراً پیچھے ہوا۔ سکر اس کے پیروں کو چھوڑتے منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ بروقت پیچھے نہ ہوتا تو سکر کا سر سلامت نہ رہتا۔ جب سے اس سے شادی ہوئی تھی وہ ایسے حملوں سے اسے کئی بار مارنے کی کوشش کر چکی تھی۔ یہ تو بیچارہ سکر تھا جو اللہ کی طرف سے ہی بچ جاتا تھا، ورنہ اس نے تو کسر نہ چھوڑی تھی، اور اوپر سے کہتی ہے کہ سکر سے عشق ہے۔ خاک عشق ہے! جان سے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ گواہی سکر کا دل دے رہا تھا۔ دفعہ ہو، اپنی باری مرنے اور مارنے لگ جاتی ہو! وہ خفگی سے اسے دیکھ کر بولتا پلٹا تھا، لیکن اس بار دھیان سے پلٹا تھا کہ کہیں مہارانی صاحبہ کو ٹچ نہ ہو جائے، جبکہ یشمل اسے گھورتے اپنے دونوں پیروں کو صوفے پر رکھے انہیں دیکھنے لگی، جو بے حد سرخ ہو چکے تھے۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ وہ سکر کی پشت دیکھتے بھرائی آواز میں چلائی تو وہ پلٹا اور مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ اب میں معصوم نے کیا کر دیا؟ وہ خود کی جانب اشارہ کر کے بولتا معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا، جبکہ یشمل محض گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکی، جو اب بیڈ پر نیم دراز ہوئے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بدلے کے لیے تیار رہنا! اسے مسلسل مسکراتا دیکھ یشمل اپنے پیروں کو سلائے چباتے ہوئے بولی، آف کورس بیبی! وہ پرجوش سا کہنی کے بل ذرا اٹھ کر اسے دیکھ کر بولتا شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، اور پھر یشمل کے مسلسل گھورنے پر ایک آنکھ کا کونا دبائے اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے سے اٹھتی ڈریسنگ پر رکھی کتاب اٹھائے پیر پٹکے بالکنی کی جانب گئی تھی۔ سکر ہنستے ویسا ہی اوندے منہ لیٹ گیا تھا۔ مزہ آیا تھا سکر کو۔ امائے ریان کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جہاں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور وہاں کوئی موجود بھی نہ تھا۔ فاصلے فاصلے پر شاندار سے گھر بنے ہوئے تھے۔ مکمل جگہ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ فوراً سے رکی۔ کہیں ریان نے وہ خود سے بڑبڑاتی رکی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، لیکن ریان امائل کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہاتھ بڑھائے دروازے کو کھول چکی تھی۔
لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو دروازے کی چوکھٹ پر ہی رکی۔ سامنے ایک بڑا سا گارڈن بنا ہوا تھا جسے سمپل لیکن خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور گارڈن کے بیچوں بیچ ایک ٹیبل اور اس ٹیبل کے اطراف میں دو کرسیاں تھیں، اور ٹیبل کے قریب ریان کھڑا جس کی پشت اس کی جانب تھی، وہ کچھ ٹیبل کے پاس پڑا کچھ کر رہا تھا۔ امائل دلکش انداز میں مسکراتی دروازہ بند کیے قدموں کو آگے بڑھا گئی تھی۔ قدموں کی چاپ پر وہ پلٹا تو نظر امائل سے ٹکرائی، جس نے اس کی دی گئی ڈریس نہ پہنی تھی، جس کا ریان کو ہرگز برا نہ لگا تھا، اور دل فریب مسکراہٹ لیے قدم امائل کی جانب بڑھائے، جو اشتیاق سے ارد گرد دیکھتی اس کی جانب ہی آ رہی تھی۔ ویلکم۔ ریان اس کے پاس پہنچے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھائے بولا، جسے امائل نے تھاما تھا۔ وہ اسے لیے ٹیبل کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ چھوڑے کرسی کھینچی تو وہ ہنستے کرسی پر بیٹھی۔ میرے لیے یہ سب عجیب سا لگ رہا ہے، وہ ریان کو سامنے والی کرسی پر بیٹھتی دیکھ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیوں عجیب کیوں؟ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ریان نے اداسی چھپانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ خوبصورت ہے بے حد، مجھے ان سب کی عادت نہیں، مجھے پھولوں سے نہیں بندوقوں سے کھیلنا آتا ہے، تبھی یہ سب میرے لیے عجیب سا ہے۔ وہ ٹیبل پر پڑی گلاب کی پتیوں کو دیکھتے بولی تو اس کی بات کا مطلب سمجھے سر کو اس بات میں ہلایا تھا، پھر اٹھتے اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ ارادہ کھانا کھانے اور ساتھ ہلکی پھلکی باتوں کا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے ایک سرپرائز دینے والا تھا، یقیناً جس سے امائل خوش ہو جانے والی تھی۔ سکر بیڈ پر کبھی ایک جانب کروٹ تو کبھی دوسری جانب کروٹ لیتا بھرپور جمائیاں لے رہا تھا۔ اتنی نیند کیوں آ رہی ہے سکر؟ وہ مریل سی آواز سے خود سے بولا اور ایک آنکھ کھولے بالکنی کی جانب دیکھا۔ 9 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، گھنٹہ ہو گیا پورا، یہ ابھی تک نہیں آئی۔ ایسا بھی کون سا دم درود کر رہی ہے وہاں بیٹھی؟ وہ پہلے بازاریت اور پھر متجسس انداز میں بولتے اٹھ بیٹھا تھا۔ تجسس نے اسے بری طرح سے آن گھیرا تھا، اور پھر کچھ سوچتے بیڈ سے اترتے بنا قدموں کی آواز پیدا کیے چور قدموں سے بالکنی کے قریب جائے، ذرا سا سر نکالے اس جانب جھانکا تو یشمل کی اس کی جانب پشت تھی، اور وہ دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی، اور خاموشی سے تھوڑا اور آگے ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اسے جھٹکا لگا حیرت کا، آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگا، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ مزید آگے گیا تو نظر اس کے دودیا ہاتھوں پر ٹھہری، جنہیں وہ دعا کی صورت میں اٹھائے ہوئے تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی، عجیب سا احساس تھا جس نے سکر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہونٹ سختی سے بھینچے سے دیکھ رہا تھا، جو مکمل دعا کرنے میں مگن اس کی موجودگی تک کو محسوس نہ کر سکی تھی۔ وہ جو ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے گونجتی اس کی سسکیوں پر اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ ہوش میں آیا۔ آپ تو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، جس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میرے اللہ، کیا کبھی اس کی سزا ختم نہیں ہوگی؟ کیا میں کبھی اذیت سے نہیں نکل پاؤں گی؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی، وہ سامنے آسمان کی جانب دیکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے کسی نے آپ کی طرف نہیں بھیجا، مجھے گناہ پر لگایا، میں شرابن بنی، میں اس سے نکل نہ پائی، میں اس میں تڑپتی رہی، میں نے سکر سے عشق کیا یا رب، سکر سے عشق، میں اس میں سانس لینے لگی اور اس نے میری سانسیں ہی چھین لی، اس نے مجھے نہیں سنبھالا، لیکن میں نے اف تک نہ کیا۔ اس کی سسکیوں، اس کی آہوں پر سکر نے ایک گہری سانس خود میں کھینچے بے اختیار دیوار کو تھامے اس کا سہارا لیا۔ میں کیا کہوں؟ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ مجھے سنبھال لے، خود سے دور مت کریے گا اب۔ وہ بولتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، وہ ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں، آہوں پر سکر کو اپنا سانس ختم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا ہچکولے کھاتا وجود اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنے سینے کو مسلتا واپس کمرے میں آیا اور لڑکھڑائے قدموں کے ساتھ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ یشمل کے الفاظ اسے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے تو اس نے آنکھوں کو سختی سے میچی، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر دھرے تھے، جیسے اس کے الفاظوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ چند پل ویسے ہی بیٹھنے کے بعد وہ بیڈ پر چٹ لیٹتا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ دل پھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ دل پھٹتا اس کی جان نکال لے گا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، سکر ذوحان مصطفیٰ کی ہستی، اس کا غرور، اس کی انا، سب خاک کر دینے کو کافی تھی۔
وہ اپنی انا میں اسے رون چکا تھا، وہ اپنے غرور میں اس کے وجود کی دھجیاں اڑا چکا تھا، اور یہ بات اب خدا تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اللہ کو اس کی شکایت لگا رہی تھی، اور اس کی شکایت، اس کی سسکیوں، اس کے آنسوں پر رب اس کے ساتھ کیا کرتا یہ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اسے یشمل کے پاس ہونا چاہیے تھا، اسے سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ وقت کے ساتھ سنبھل گئی، لیکن سکر اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آنسو سکر کی آنکھیں بھگونے کے بعد اس کی بند آنکھوں سے نکلتے، کچھ بالوں میں جذب ہونے لگے تھے تو کچھ تکیا بھگونے لگے۔ اس نے چند گہرے سانس بھرے، اور بس یہاں سکر کا غرور، اس کی انا، اس کی ہستی تمام ہو چکی تھی۔ ریان اسے 2 منٹ کا کہتا کہیں گیا تھا تو امائل بھی کرسی سے اٹھتی، کرسی کے ساتھ لٹکے اپنے بیگ سے فون نکال کر دیکھنے لگی، جہاں زبیر اور احمد کی کافی کالز تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اس سے پہلے وہ بیگ کال کرتی کہ کسی کے گلا کھنگارنے پر وہ پلٹی تو پیچھے ریان کو دیکھے مسکرائی، اور موبائل واپس بیگ میں پھینکتی سے دیکھا جو اس کے پاس آتے 3-4 قدموں کے فاصلے پر رکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا چھپا رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے پر بکھری الگ سی خوشی اور دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت پر چھپائے دیکھ دلچسپی سے پوچھا تو مسکراتا چہرہ جھکا گیا، اور پھر سر اٹھائے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنی پشت پر چھپائے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ڈبیا کھولی جس میں ایک نگ والی خوبصورت ترین انگوٹھی تھی۔ اس رنگ کو دیکھتے امائل کی آنکھوں میں چمک سی ابھری، چہرے پر پسندیدگی کے اثرات ابھرے۔ کیا آپ ساری زندگی میری رہنا پسند کریں گی؟ اس کے چہرے پر پسندیدگی اور مسکراتے لبوں کو دیکھتے ریان نے پوچھا تو اس نے ریان کو دیکھا۔ اگر گھٹنوں پر بیٹھ کر یہ پوچھتے تو وہ شرارت سے بولتی بولتی بات ادھوری چھوڑے مسکراہٹ دبانے کے چکروں میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی تھی، جبکہ اس کے یوں گھٹنوں پر بیٹھنے والی بات پر وہ فوراً سے نیچے کی جانب جھکا۔ اس سے پہلے وہ نیچے بیٹھتا کہ امائل نے فوراً آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو سے تھامے اسے گھٹنے کے بل بیٹھنے سے روکا تھا۔ مذاق کر رہی تھی، تمہیں تھوڑی نہ خود کے سامنے جھکاؤں گی۔ امائل سیدھی ہوتی مسکرا کر بولی تو وہ بھی سیدھا ہوا۔ میں تو ساری زندگی آپ کے واسطے جھک سکتا ہوں، آپ یقین کریں میں صرف آپ کے لیے جھک سکتا ہوں۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا تو امائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محض سچائی تھی، جہاں سچائی اس کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ ایسے قسمیں وعدے، ایسی باتیں کسی اور نے بھی اس کے ساتھ کی تھی۔ اس یاد نے اس کے زخم کو پھر سے کرید دیا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے چہرہ جھکا گئی، لیکن اس نے نکاح کیا تھا محبت کا ثبوت دیا تھا، جبکہ اس نے وہ سوچتے خود کی سوچ ہی ادھوری چھوڑے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بتائیں، منتظر ہوں، اس نے اس کی خاموشی پر بے چینی سے پوچھا۔ میرے ساتھ ساتھ تمہیں میری گن کو بھی رکھنا ہوگا۔ اس کی بات پر وہ ہنسا اور سر اس بات میں ہلایا۔ امائل نے بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا جس کی تیسری انگلی میں ریان نے بنا دیری کے انگوٹھی پہنائی تھی۔ امائل اپنے ہاتھ کی انگلی میں جچتی اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت تھی، پھر کچھ سوچتے اس کے ہونٹ مزید مسکرائے۔ اس نے سر اٹھائے ریان کو دیکھا جو خود بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد امائل شرارت امیز لہجے میں پوچھنے لگی، لیکن ریان اس کے لہجے میں شرارت کے عنصر دیکھ نہ سکا، تبھی سر اٹھائے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے بعد؟ وہ اسی ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ اس کے بعد حق کیا جاتا ہے نا؟ امائل کی بات پر وہ گڑبڑایا اور سر نفی میں ہلایا۔ میرا ایسا ارادہ، وہ بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح چہرہ جھکا گیا۔ امائل نے چند پل دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اس کی پشت پر دونوں ہاتھوں سے حصار باندھے اس کے گلے لگی تھی۔ اس کے اس عمل سے ریان وہیں کا وہیں منجمد ہو گیا رہ گیا تھا۔ ہاتھ اس سے فاصلے پر ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ ساکت سا اپنی سانسیں روکے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اس کی دنیا وہیں کی وہیں رک گئی تھی، جبکہ اپنی بے اختیاری پر حیرانگی تو امائل کو بھی ہوئی، لیکن ریان بھی نہ جانے ایسا کیا تھا جو اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کے گلے لگتے ایک سکون تھا جو اس کے وجود میں اترا تھا، جبکہ امائل اسے یوں ساکت محسوس کرتے اور اپنے گرد حصار نہ باندھے دیکھ ذرا سا سر اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے سر اٹھانے اور اسے دیکھنے پر ریان ٹرانس کی کیفیت میں سر جھکائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا اچھا نہیں لگا جو بازوں کا گھیرا نہیں باندھ رہے؟ وہ اس کے جذبے سے چور نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑے بولی تو ریان بنا کچھ بولے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر ٹکائے اسے سختی سے خود میں بھینچ چکا تھا۔
اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ امائل کو اس کے بازو، اس کے ہاتھ اپنے جسم میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی بے قراری و بے چینی، اس کے دل کی بڑھتی دھڑکنیں، اس کے لمس پر امائل مسکرائی تھی، لیکن اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، جس کے باعث امائل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اور دوسری جانب ریان، شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ وہ آنکھیں موندے اپنی بے قرار ہوتی دھڑکنوں سمیت اسے خود میں سمانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ ریان، آہستہ، میں کہیں بھاگ نہیں رہی۔ وہ اس کی کمر کے دونوں اطراف اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے بولی، تو فوراً پیچھے ہوا۔ سوری، وہ شرمندہ ہوا تھا، جی بھر کر شرمندہ۔ اگر اس نے ذرا سا حق کر لیا تو یہ بھی بے شرموں کی طرح اس سے بری طرح سے لپٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی لپٹنا چاہیے تھا، لیکن انسانوں کی طرح۔ اس کی شرمندگی جائز تھی۔ ویسے یہ سیاہ رنگ تم پر ایسے جچ رہا ہے جیسے یہ تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ امائل کا ایک ہاتھ اس کے سینے جبکہ دوسرا اس کی کمر پر تھا، اور ریان کے دونوں ہاتھ اس کی بیک پر تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے۔ خوشی ریان کے چہرے سے واضح جھلک رہی تھی، جھلکنی بھی چاہیے تھی۔ اس کی محبت اس کی پناہوں میں تھی۔ امائل اس کی پناہوں میں بالکل بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس وقت کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ امائل ہے جو محض گن سے کھیلتی ہے، خون جس کی محبت ہے، اور اب وہ بالکل ایک مشرقی لڑکی کی طرح ریان کے قریب اس کی پناہوں میں موجود تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی۔ یاد تھا تو محض اتنا کہ ریان تھا جو اسے برا نہیں لگتا تھا، اور وہ تھی جو ریان کا عشق تھی۔ امائل کچھ دیر بعد پیچھے ہوتی کرسی پر بیٹھی تو ریان بھی کرسی گھسیٹ کر اس سے تھوڑا فاصلے پر رکھتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ریان نے اسے خاموش پاتے پوچھا تھا۔ اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ امائل دونوں بازوؤں کی کونیاں ٹیبل پر ٹکائے، ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس میں اپنا منہ ٹکائے پوچھنے لگی، تو ریان بھی تھوڑا آگے کو ہوتا ٹیبل پر کونیاں ٹکائے اسی کے انداز میں بیٹھا۔ آپ ہزار باتیں پوچھیں، آپ کو تو میرے قتل کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ریان کا لفظ لفظ اس کا روم روم خشک کرنے کو کافی تھا۔ وہ سحر انگیز الفاظ کیسے بول لیتا تھا؟ امائل حیران تھی۔ تمہیں مجھ میں ایسا بھی کیا اچھا لگا؟ امائل وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اس سے پوچھنے لگی، لہجہ جواب کا مشتاق تھا۔ ریان بھی ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے دوسرا گال پر ٹکایا تھا۔ مجھے آپ میں ہی تو سب کچھ اچھا لگا، وہ بہکے سے انداز میں بولا تو امائل کی آنکھیں اور چہرے میں اس لاجواب کر دینے والے جواب پر دلچسپی در آئی۔ تم اچھے ہو بہت۔ امائل اسے بنا پلک جھپکے خود کو دیکھتا پا کر اس کے بازو پر چپڑ لگاتے بولی تو مسکراتے پیچھے ہوا، اور پھر نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھی، اور ان باتوں میں وہاں دونوں کے قہقہے گونج رہے تھے۔ امائل نے ایک عہد تو کیا تھا اور وہ اسے نہیں کھوئے گی۔ ریان صبح سیٹی بجاتا تیزی سے زینے اترتا نیچے آیا۔ ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا۔ ٹیبل کے قریب پہنچا تو ایک کرسی خالی تھی، اور وہ بھی سکر کے ساتھ والی۔ مسکراتے لب سکڑے۔ سکر کے ساتھ بیٹھنا مطلب وقفے وقفے سے 3-4 چپیڑے کھانا۔ میں خود ہی اپنی زبان روکتے کوئی شرارت نہیں کروں گا، وہ معصوم بچوں کی طرح خود سے بڑبڑاتا کرسی گھسیٹے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بڑے خوش لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ شاذل اسے خوش دیکھے پوچھنے لگا۔ سب کی نظریں اس پر اٹھی جو پراٹھا پلیٹ میں رکھے سکر کا انڈا اٹھا چکا تھا۔ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی خوش رہنے لگا ہے، بازل کی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا، جبکہ ریان خاموشی سے مسکرائے جا رہا تھا اور نوالہ توڑتے منہ میں ڈالا۔ خیر تو ہے صاحبزادے، کہیں تم نے بھی تو چھپ کر نکاح کا کارنامہ سر انجام نہیں دے دیا؟ ذوحان کی اس بات پر ریان کو اپنا نوالہ حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ بات محض مذاق میں کہی تھی، پر ریان کی سانس خشک کرنے کو کافی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ سچ میں تو نکاح نہیں کر لیا؟ وجدان اسے خاموش پاتے بولا تو ایک بار پھر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں تو میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کیا؟ یا اللہ، جھوٹ کے لیے معاف کرنا، وہ سر کو زور شور سے نفی میں ہلاتے بولا، لیکن آخری بات صرف دماغ میں کہی تھی۔ بالکل ایسے ہی لگتے ہو، سکر کی صحبت ہے تم پر، تم سے نکاح کیا بچے کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ذوحان کی بات پر وہاں سب کا فلک شفاف قہقہ گونجا۔ ریان نے سر کھچائے گردن موڑے اپنے ساتھ والی کرسی پر براجمان اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو خود بھی مسکرا رہا تھا۔ بھیا آپ تو بدنام تھے ہی، میرا بھی نام خراب کر دیا، ریان افسوس کا مظاہرہ کرتے بولا تو سکر نے آگے بڑھتے اسے گردن سے دبوچے پاس کرتے بہت زور سے اس کی گال پر کس کی تھی۔ سب کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ چکی تھی۔ بھیا خیر تو ہے؟ ریان اس سے دور ہوتے اپنی گال کو چھوتے
حیرت سے بولا کیونکہ سکر سے پیار کی امید، وہ بھی ریان کے لیے، ایسا ممکن نہ تھا۔ سکر کو اگر پیار آئے بھی تو وہ اس پر ہاتھ صاف کرتے ہی اپنا پیار ظاہر کرتا تھا۔ اللہ خیر کرے، آگ اور پانی میں اتنا پیار، بازل ہنستے ہوئے بولا۔ سب ہنس رہے تھے۔ یہ ہم دونوں کے بیچ میں لٹکی ہڈی کی وجہ سے ہم دونوں لڑتے ہیں، یہ جادو کرتا ہے ہم پر۔ سکر ریان کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے بازل کی جانب اشارہ کرتے بولا تو بازل نے آنکھیں گھمائی، جیسے یہ دونوں ہی تو رہ گئے تھے جس پر اس نے جادو کرنا تھا۔ بازل کو ہڈی کہہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو سکر؟ کتا، وجدان کی شرارت سے پوچھنے پر شازل کی جانب سے یہ یک لفظی جواب فٹ سے برآمد ہوا تھا۔ ہنسی پھر سے سب کی چھوٹ چکی تھی۔ ریان نے خفگی سے سکر کو دیکھا، جس نے کندھے جھکائے جیسے کہنا چاہتا ہو اس میں جھوٹ تو کوئی نہیں۔ اس ہنسی مذاق میں سب ناشتہ کرنے لگے۔ ریان اپنا ناشتہ فٹافٹ مکمل کرتے کرسی سے اٹھا تھا۔ ریان بھیا مجھے لائبریری چھوڑ دیں۔ ریان کو لاؤنج کی جانب جاتے دیکھ مشل نے فوراً سے کرسی سے اٹھتے ہانک لگائی تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ریان چھوڑ دو یار میری بیوی کو، تم جا ہی رہے ہو تو اسے بھی لیتے جاؤ۔ مشل کو رونی شکل بناتے دیکھ بازل نے اس کی حمایت میں ریان سے کہا۔ میں گاڑی میں جا ہی نہیں رہا، میں تو یہ پیچھے جا رہا ہوں گراؤنڈ میں بس۔ وہ مشل کو گھورتے ہوئے بولا جو ذوحان کے اشارے پر صوفے پر پہلے سے رکھی چادر اٹھائے خود پر لیتی موبائل اور بیگ اٹھا چکی تھی۔ تو اسے چھوڑ کر بھی چلے جانا گراؤنڈ۔ ذوحان نے چائے کا کپ اٹھاتے اس سے کہا، جس نے منہ بناتے مشل کو دیکھا جو اس کے پاس آتے سے زبان چڑھا رہی تھی۔ دیکھنا رستے میں کیسے بتاتا تمہیں، وہ اسے ڈرانے والے انداز میں دھمکیاں میز لہجے میں بولا۔ بازل، ذوحان ابو یہ کہہ رہے ہیں دیکھنا تمہیں کیسے میں رستے میں بتاتا۔ وہ پلٹتی شکایت لگانے لگی۔ مشل، وجدان ابو کے کمرے میں جاؤ اور گن لے لو، زیادہ چونچڑا کرے تو ٹھوک دینا۔ ذوحان کی بات پر مشل نے چہک کر ریان کو دیکھا جو منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا اور پھر گھور کر اسے دیکھا جس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ چکی تھی۔ شکایت لگائی ہے نا، اب دیکھنا گاڑی کتنی سپیڈ سے چلاتا ہوں۔ ریان کی بات پر اس سے پہلے وہ شکایت لگانے کے چکروں میں دوبارہ سے منہ کھولتی کہ ریان اس کا ارادہ بھانپتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے کھینچتا باہر لے گیا تھا، جبکہ پیچھے انہیں یشمل کی ہانک سنائی دی جو مشل کو جلدی واپس آنے کا کہہ رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر گراج کی جانب سے ایک حلق پھاڑ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ریان کے بچے، ذلیل انسان کہیں کا، میں خود ہی چھوڑ آتا ہوں۔ بازل کرسی سے اٹھتے بڑبڑایا، جبکہ باقی سب مسکراتے نفی میں سر ہلا گئے تھے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا چونکہ کل سارا دن لائٹ نہیں تھی تو میں نے سوچا پھر میں یہ آگے قسط اور لکھ کے تو آپ کو اور زیادہ دے دوں۔ آگے پھر میں نے چند سین اور لکھ لی تاکہ تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے، اور پلیز اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ کو بور لگ رہا ہے تو ریئلی سوری، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی کہ آپ کو بور لگے، پر میں کوشش کر رہی ہوں کہ انٹرسٹنگ ہو جائے مزید، اور جلدی سے جلدی ختم کر کے آپ کو پھر نیکسٹ ناول دوں۔ نیکسٹ ناول انشاءاللہ پھر میں یا تو عشق حبیبی دوں گی یا پھر آ تیرے جن کڈا۔ ان دونوں کو میں نے ہاف ہاف لکھ لیا اور ان دونوں میں سے میں ایک دوں گی۔ خیر دعا کریں کہ یہ ختم ہو جائے تو ہم فٹافٹ ہی دیتے ہیں، فٹافٹ آگے بڑھتے ہیں۔ گھر میں فنکشن کی تیاریاں زور و شور سے ہونا شروع ہو گئی تھی، آئزل کی رخصتی اور سکر کے ولیمے کی، کیونکہ انہوں نے ڈیٹ 10 دن بعد کی رکھ دی تھی۔ آئزل کے جانے سے اداسی بھی چھائی تھی، لیکن سب بہت خوش بھی تھے۔ 2 دن گزر گئے تھے، سکر اور یشمل کے بیچ اس رات کے بعد کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ سکر بات کرنا چاہتا تھا لیکن یشمل اسے اس حد تک اگنور کیے ہوئے تھی کہ اسے دیکھ تک نہ رہی تھی، پر سکر کسی موقع کی تلاش میں تھا جو اسے مل نہ رہا تھا، اور زیادہ تر نیچے رہتی، صرف رات میں سونے کو آتی، وہ بھی دیر سے، یا تو حوری دل کے پاس ہوتی یا کسی اور کے کمرے میں، اگر اوپر آ بھی جائے تو آئزل اور مشل کے پاس گپے مارتی رہتی۔ مرتضیٰ نے ریحان کو کال کی اور باتوں ہی باتوں میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ ملک پیلا میں کوئی فنکشن ہے۔ مرتضیٰ نے جب اس فنکشن کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب گھر آئے گا تو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور آنے کو بھی خاص کہا تھا۔ تبھی اب وہ ملک پیلا میں موجود ڈرائنگ روم میں فی الحال اکیلا بیٹھا تھا، کیونکہ ملازمہ ریحان کو بلانے گئی تھی لیکن وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ ہیلو بڈی، کیسا ہے؟ ریحان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے پرجوش سا بولا تو مرتضیٰ نے بھی کھڑے ہوتے مسکرا کر اس کے بغل گیر ہوئے اپنا احوال بتایا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے بعد صوفے پر بیٹھے تھے۔ اب بتا کس کا فنکشن ہے؟ مرتضیٰ کافی بے چین سا تھا، اس نے اپنی بے چینی ریحان کے سامنے ظاہر کرنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ سکر بھائی اور یشمل بھابھی کا ولیمہ، ریحان کے خوشی سے کہنے پر مرتضیٰ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ولیمہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا جو ریحان نے بخوبی سنا۔ بالکل ولیمہ، ریحان نے سامنے ٹیبل پر دیکھتے کہا جہاں ملازمہ کھانے کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ خاموش ہو چکا تھا۔
اور ساتھ ایک اور فنکشن بھی ہے۔ ریان کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے ریان کچھ کہتا کہ دروازہ کھلا تھا اور دائم اور آئزل کسی بات پر ہنستے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ مرتضیٰ ان دونوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اسے لگا آنکھیں گویا پھٹ جائیں گی۔ اس کے سامنے دائم اور آئزل موجود تھے۔ میں آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ریان کی آواز پر ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھے مرتضیٰ کو ان دونوں کی بھی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دائم تو حیرت زدہ تھا، البتہ آئزل خوف زدہ۔ ارے پروفیسر آپ یہاں؟ دائم نے آگے بڑھتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جس نے ہوش میں آتے خشک ہوتے گلے کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا تھا، پر نظریں آئزل پر تھی جو خوف زدہ ایک جگہ منجمد سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ بالکل، ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ریان کے پوچھنے پر دائم نے جواب دیا۔ واہ، پھر تو آپ دونوں سے واقف ہوگا۔ مرتضیٰ، آئزل اور دائم بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، اب بس رخصتی کرنی ہے۔ مرتضیٰ ریان کی بات سن ہی کہہ رہا تھا، اس کی نظریں تو اپنے سامنے خود کو دیکھتی خوفزدہ سی آئزل پر تھیں، جو اپنے قدم پیچھے کو لیتی بھاگنے کے انداز میں ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ دائم اور ریان دونوں نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر ریان نے ناسمجھی سے دائم کو، جو کندھے اچکاتا اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ سوری یار، وہ آئزل کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ آئزل تمہاری کیا لگتی ہے؟ مرتضیٰ نے دل میں پلتے خوف کے ساتھ ریان سے پوچھا۔ میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی۔ اس نے کوک اٹھائے گلاس میں ڈیلتے کہا تو مرتضیٰ نے اپنے ماتھے پر بے اختیار ہاتھ مارا۔ اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ ٹینشن ہونے بھی چاہیے تھی، اگر اس نے منہ کھول دیا تو اس کا سارا گیم ختم ہو جانا تھا۔ لیکن میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہارے گھر۔ مرتضیٰ اپنی ٹینشن چھپانے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ وہ پہلے اپنے گھر رہتی تھی، شافی انکل اور روحا خالہ کے ساتھ لاہور میں۔ اب ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ریان نے گلاس اس کی جانب بڑھایا، جس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس تھاما تھا۔ ریان مجھے جانا ہے، موم گھر اکیلی ہیں۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتے بولتا کھڑا ہوا تھا اور ریان کی ارے ارے سنے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ریان کندھے جھکائے ٹیبل پر موجود لزومات کا خود صفایا کرنے لگا۔ دائم آئزل کے پیچھے آیا تھا، جو سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا آئزل، آپ وہاں سے ایسی کیوں آ گئی؟ دائم کمرے میں آتے اس سے پوچھنے لگا، جو دوسری جانب چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سنتے اس نے فوراً سے آنسوؤں کو رگڑا اور پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن اس کی سرخ ناک اور نم آنکھیں دائم کو سب کچھ صاف بتا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگا، جس نے سر نفی میں ہلائے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ بس ویسے ہی، آپ کو پتہ تو ہے مجھے ٹیچر اچھے نہیں لگتے۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور دیکھو، وہ تو اب ریان کا دوست بھی نکلا۔ دائم اسے کندھوں سے تھامے خود سے تھوڑا الگ کرتے مسکرا کر بولا، جو زبردستی سا مسکراتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، لیکن دل میں ایک خوف سا تھا۔ اسے وہ کلاس والا واقعہ یاد آیا جب اس نے اسے ہریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ دائم کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر بتاتی تو دائم ضرور مرتضیٰ کو مار دیتا، اور وہ ریان کا دوست بھی تھا۔ وہ ایک بار پھر گھر میں کوئی فساد کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دھیرے دھیرے یہ راز بھی کھل رہا ہے کہ ویلن کون ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ویلن کون ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔